اگر آپ نے رمضان میں عمرے کر لیے ہیں اور حج تک یہاں رہنا ہے تو افضل یہ ہے کہ اب آپ کوئی عمرہ نہ کریں، آپ کا حج مفرد ہو۔ اگر آپ مثلاً اب پاکستان چلے جائیں، واپس اپنے میقات سے احرام باندھ کے آئیں تو پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ کو حج کی بکری دے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے عمرہ کر کے آئیں تو حنفی مسلک میں تو تمتع نہیں بنتا، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی تمتع ہو گیا، کیونکہ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور پھر حج بھی کیا، تو حج کی ایک بکری دے لی۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو بار بار نہ پریشان ہوں نہ الجھیں، ابھی وہی مسئلہ ہے۔ حقوق العباد سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو ادا کرو، یا ان سے بخشوا لو، کہ جا کے کہہ دو کہ میری طاقت نہیں ہے، مجھے اللہ واسطے معاف کر۔ اگر وہ بخش دے تب بھی بچ گئے، اگر تم نے ادا کر دیا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ لوگ ہمیں نہیں دیتے، لوگ تمہیں نہ دے تو پھر ہم بھی نہ دیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہو۔ جو تمہیں نہیں دیتے قیامت میں دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی پیسے کھا جائے نہ دے، لیکن قیامت میں تو دے گا، اور قیامت میں تو ہمیں فائدہ ہے، وہاں پیسے نہیں ملیں گے، اس کی نیکیاں ملیں گی ہمیں۔ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی پیسے کھا جائے، قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے کر اللہ ہمیں دیں گے، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو ہمارے گناہ اس پر رکھے جائیں گے۔ طواف کرنے کے ساتھ صفا مروہ دوڑنا کوئی ضروری نہیں، صفا مروہ صرف عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں، اس کے علاوہ جو نفلی طواف ہے اس میں کوئی صفا مروہ نہیں ہوتی۔ ایک نابینا آدمی نے کچھ رقم میرے پاس رکھوائی تھی امانت، وہ مجھے اب نہیں مل رہا، آپ تلاش کریں، اس کے وارثوں کو تلاش کریں، اگر خدا رحمت کرے کوئی نہ ملے تو پھر خیرات کر دیں۔ کہتے ہیں جی بینک میں ہم رقم رکھتے ہیں تاکہ ڈر ہوتا ہے چوری کا، ڈاکے کا، تو علماء نے کہا ہے کہ بینک میں رقم رکھنا جائز ہے، لیکن ایسے کھاتے میں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہو، جو سود نہ بنے، جو سیونگ اکاؤنٹ والے کھاتے ان میں نہ رکھیں، ان میں رکھنا حرام ہے۔ باقی حفاظت کی وجہ سے ایسے کھاتا رکھنا جس میں سود نہ بنے، خالص کرنٹ اکاؤنٹ، وہ جائے۔ بھائی اب تو دنیا میں اسلامی بینک بھی موجود ہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ اب تو انشاءاللہ دعا کریں بہت جلدی دنیا میں 123 بینک ہیں انشاءاللہ جو ابھی اس سال سے اسلامی نظام پہ کام کریں۔ نماز کے علاوہ باقی جو ہم عبادت کرتے ہیں مسجد الحرام میں، حرم میں، اس پر بھی ہمیں لاکھ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذکر تو صرف نماز کا ہے، لیکن جب نماز عبادت ہے تو باقی بھی تو عبادت ہے۔ ایک چیز کے ذکر کرنے سے ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی خودکشی کر کے مر گیا اس کے لیے کوئی دعا، اس کے لیے دعا کریں، بس اللہ کریم ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، کیونکہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے عمرہ کرے تو اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس کو بھی برابر ملتا ہے، اس کو بھی برابر ملتا ہے۔ جی کہ آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ نفل بھی نہیں پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ میرے ذمہ ہے۔ ایک دوسری بات یاد رکھو، تقریر سننا دین سیکھنا ہے، وہ فرض ہے، نفل تو نفل ہے، نفل کا کیا ہے؟ دین سیکھنا جو ہے وہ تو فرض ہے۔ اگر وہ دین سیکھنے کے لیے نفل نہیں پڑھتا ٹھیک کرتا ہے، نہ پڑھے۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ساری رات جو تہجد پڑھو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہ یہاں سے ماشاءاللہ روز عمرہ کرو، واپس جا کے قبر پہ سجدہ کر لو، کیا فائدہ ہوا؟ اگر ایک آدمی پر دم پڑ جائے
تو وہ دم کا گوشت خود کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا، وہ تو جرمانہ ہے، غریبوں کو دے، خود نہ کھائے۔ ایک آدمی پر دم پڑ گیا ہے، غریب ہے، پیسے نہیں، 10 روزے رکھ لے، کوئی بات نہیں۔